سمجھانے ہیں کہ جن سے روح کو غذا ملتی ہے تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان اعمال کو زیادہ کرنے کی، روزانہ کرنے کی، تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غذا ملتی رہے۔ تو روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے۔ اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں۔ یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا، لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں۔ تو معمول بنانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی۔ اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا تھا، ایسے وہ رات کے منتظر رہا کرتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے۔ تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا۔ اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے، مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے۔ ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے، تو معمول تھے ان کے۔ ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا۔ اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن، تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے
ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے. بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے ہمارا، اس پابندی کے ساتھ. اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے. کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے. تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی. اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں. ہمارے اکابر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے. پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات. پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم. ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے. پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے. بھئی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں. ان کو بھی مزہ آتا تھا. تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں. دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے. معصیت را خن میں آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو. صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالی کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت شاد فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالی رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ، تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا. تو ہم بھی درود شریف پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی. چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو. ذکر کے کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت اترتی ہے. اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر. جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونو حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिमजालिसतिल उलमा वस्तिमा कलामिल हुकमा फ़इन्नल्लाह तआला युहयिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिकमा कमा युहयिल अर्दल मय्यित बिमाइल मतर, कि जिस तरह बारिश के उतरने से अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं, इसी तरह अहलुल्लाह की हिकमत भरी बातों से अल्लाह दिलों को जिंदा फरमा देते। तो दिलों को ग़िज़ा का मिलना हदीस से साबित, इसलिए तो फरमाया कि इंसान कहीं ना कहीं अपना ताल्लुक जोड़े। मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन मशाइख की नजर शिफा और इनका कलाम कीमिया है। इनका कलाम कीमिया और इनकी नजर शिफा है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तो ये मशाइख की सोबत में, इसलिए मौलाना रहमतुल्लाह फरमाते हैं, गर तु संगे खारा ए मरमर शवी चूब साहिब दिल रसी गौहर शवी। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि ऐसे मशाइख जिनको देख के अल्लाह याद आए, उनकी सिफत होती है रोयतहु शिफा व मौइज़तहु दवा। उनकी रोयत शिफा होती है और उनकी बात इंसान के लिए दवा होती है। बल्कि फरमाया युनतफ़िउ बिरोयतिही क़ब्ल रिवायतिही। ये ऐसे लोग होते हैं, उनकी रिवायत से पहले रोयत से ही फायदा हो जाता है बंदे को। सातवीं चीज जिससे कि इंसान के दिल पर नूर उतरता है, वो है तकवा को इख्तियार करना। इसलिए हमारे मशाइख जहां इत्तिबाए सुन्नत का तलकीन करते हैं, वहां साथ गुनाहों से बचने का भी हुक्म देते हैं। भाई गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और गुनाहों से बचना, मुश्तबिहात से बचना, इसी का नाम तकवा है। जितना तकवा इख्तियार करेंगे उतना अल्लाह की रहमत बरसेगी। जी, तकवा इख्तियार करने से भी रहमत बरसती है। वो कैसे? दलील कुरान अजीम शान, कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तुम तकवा इख्तियार करो, तुम पर रहमतें बरसाई जाएंगी। तो तकवा के इख्तियार करने से भी रहमत बरसी। इसलिए यह महीना रहमत का महीना क्यों कहलाता है? इसलिए कि ये माह सियाम है, और सियाम का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा से रहमत बरसती है। इसलिए इसको शहरुर रहमा कहा, शहरुल गुफरान कहा, हदीस मुबारका में शहरुन अजीम कहा इस शहर, इस महीने को। और हम तो सिर्फ रमजान की बरकतें अगर ले पाए तो बड़ी बात। हमारे मशाइख तो पूरी जिंदगी इसी तरतीब पे गुजारते थे। फरमाते थे, अद्दुनिया यौम वलना फीहा सौ। दुनिया एक दिन की है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा हुआ है। यानी गुनाहों से बचने का रोजा, यह मकसद था उनका। पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते थे। इसलिए फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां होती हैं। फरहतुन इंदल इफ्तार, एक तो इफ्तार के वक्त खुशी, व फरहतुन इंदल लिकाइर रहमान, जब रहमान से मिलेंगे उस वक्त भी खुशी होगी। इसलिए यह रमजान का महीना इंसान के दिल को मुनव्वर कर देता है। जाहिर में तो नजर आता है कि जी भूखा रहना पड़ेगा, मगर कहां भूखा रहना पड़ता है। अगर ओवरऑल देखें तो रमजान में इंसान ज्यादा खाता है, और जितनी नेमतें रमजान में मिलती हैं बाकी महीने में तो मिलती ही नहीं है। मगर रमजान मुबारक में वाकई रोजादार पर अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर नौवीं चीज
کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے۔ اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے۔ اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں، دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا۔ اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ۔ اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کی۔ کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے۔ جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا، اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے۔ اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی۔ وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا۔ تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے، الا مشاشہ، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں،
بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیش میں اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے. یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے. تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا، پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ. روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، الکبش اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اجل ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے. نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا. صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی. اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا. اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں. اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا، اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا، آج وہ بے وقوف تو جا رہا ہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں. ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جا رہا. چہ جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں،
ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات ہے. باتیں کرنے نہیں آئے, قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے, حال احوال سننے نہیں آئے, بہت سنتے رہتے ہیں. ہاں, اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں, جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں, لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو. ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں. مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں, اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں. حدیث پاک میں ہے نا, من بلاد شتّا و قبائل شتّا, مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے, تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بند جاتا ہے. اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں. تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں, اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں, میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ, کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے. رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقا جلیس, ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے. اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے. تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو ان محفلوں کی قدر کریں, فکر کریں. اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے. یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے, بات کی آواز نہ سنائی دے. جب نہیں تھے یہ سیل فون دنیا کے کام کاروبار پھر بھی چلتے تھے. 10 دن کے لیے بند ہو جائے گا, کام کاروبار پھر بھی چلیں گے. نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا. تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں. اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں, تسبیحات میں لگے ہوں, نمازوں میں لگے ہوں, دعا میں لگے ہوں, اجتماعی عمل میں, بس ان اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں. اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی عاجزی کو تو قبول فرما لیں گے نا. آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں. انتظام نہیں تھے, مشکل سے انتظام ہوا, چھٹیاں نہیں ملتی تھی, دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لی, کیسی کیسی کوشش کے بعد بالآخر یہاں پہنچے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے. تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس 10 دن کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.